السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جامعہ ادارہ آگرہ میں۔ چلیے پھر سے درخواست کرتے ہیں آپ لوگوں سے، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ چلیے لطیفہ شروع کرتے ہیں۔ پائجامے کو نیکر بنانا بہت اچھا لطیفہ ہے۔ ایک نواب بے ملک کا سسرال سے بلاوا آ گیا۔ مارے خوشی کے نواب صاحب کی بانچیں کھل گئیں۔ چنانچہ نواب صاحب نے سسرال کے سفر کے سلسلے میں جہاں بہت سے انتظام کیے، ایک نیا پائجامہ بھی سلایا۔ اتفاق سے درزی ایماندار تھا، اتنا ہوشیار نہیں تھا کہ کپڑے میں کچھ قطر موت کر کے ادھر ادھر آر پار کر دیتا۔ درزی نے پورے کپڑے کا جو پائجامہ سی دیا تو وہ 4 انگل بڑا ہو گیا۔ نواب صاحب نے ٹرائی کے لیے جو پہنا تو جوتا نظروں سے غائب ہو گیا اور پائجامہ زمین چومنے لگا۔ نواب صاحب بہت سٹپٹائے، فوراً منہ لٹکائے بیوی کے پاس آئے اور بڑی لجاجت سے دانت نکال کر عرض کیا کہ پیاری بیگم سنو تو صحیح۔ بڑا غضب ہو گیا، دیکھو درزی نے میرا پائجامہ 4 انگل بڑا سی دیا۔ اب صبح سویرے ہی مجھے تمہارے میکے جانا ہے۔ اگر یہی پائجامہ پہن کر میں جاؤں گا تو سسرال والے یہی سمجھیں گے کہ نواب صاحب کرائے کا پائجامہ پہن کر آئے ہیں یا کسی لمبے آدمی سے مانگ کر پہنا ہوگا۔ بیگم خدا کی قسم واللہ میری تو ناک ہی کٹ جائے گی، لہٰذا خدا کے لیے 4 انگل اس پائجامے کو کاٹ کر ایک مشین چلا دو تاکہ میری آبرو کا گنبد سلامت رہ جائے۔ بیگم صاحبہ 60 برس کی خوسٹ بڑھیا تھی، چھوارا جیسے گال، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، چڑچڑا مزاج، ایک دم تڑپ کر چلا کر کے بولی کہ اجی تم بالکل ہی سٹیا گئے ہو۔ خدا کی مار، ابھی ایک ذرا لیٹی ہوں، اب میں اتنی رات کو تمہاری بیگاری کرنے کے لیے اٹھ کر مشین پر ورزش کروں؟ نہ بابا جاؤ، مجھ سے نہیں ہونے کا۔ بیگم کی لتاڑ سن کر نواب صاحب بھیگے ہوئے گیدڑ بنے، الٹے پاؤں واپس چلے آئے۔ آخر کیا کرتے؟ اکبر دبے نہیں کبھی جرمن کی فوج سے، اکبر دبے نہیں کبھی جرمن کی فوج سے، لیکن شہید ہو گئے بیگم کی نوج سے۔ پھر بیٹی سے کہا، اس نے بھی انکار کر دیا۔ اب نواب اپنی بہو کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ڈرتے ڈرتے پائجامہ درست کرنے کی درخواست پیش کر دی۔ اللہ اکبر، بہو، اور وہ بھی 14ویں صدی کی بہو۔ نواب صاحب کی بہو کیا تھی، بس بالکل ہی ہو بہو تھی۔ چلا کر بولی، اجی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ نواب صاحب بھاگے ہوئے بہن کے پاس گئے اور کہا، آپا جان ذرا تم ہی یہ کام بنا دو تاکہ سسرال میں میرا بھرم رہ جائے۔ بہن نے بھی جھلا کر نہیں کہہ دیا۔ نواب صاحب گھر کی 4 عورتوں کا انکار سن کر رو پڑے اور کھونٹی پر پائجامہ لٹکا کر سو گئے۔ آدھی رات کو بیگم کی آنکھ کھلی تو ان کو خیال آیا کہ افسوس میں نے بڑی غلطی کی۔ نواب صاحب کی سسرال میں رسوائی ہوئی تو میری آبرو کا بھی تو جنازہ نکل جائے گا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ میری رسوائی سے تم کو خوش نہ ہونا چاہیے، میری رسوائی سے تم کو خوش نہ ہونا چاہیے۔ قیس رسوا تھا تو کیا لیلا کی رسوائی نہ تھی؟ بیگم جھٹ پٹ اٹھی اور پائجامے کو 4 انگل کاٹ کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور سو گئی۔ پھر لڑکی جاگی تو اس کو بھی باپ کے ساتھ اپنی سخت کلامی پر ندامت ہوئی۔ اس نے بھی اٹھ کر 4 انگل پائجامہ کاٹا اور نجیہ چلا کر کھونٹی پر لٹکا دیا اور سو گئی۔ چند ہی منٹ کے بعد بہو صاحبہ بھی بیدار ہوئی، انہوں نے بھی پائجامے کو 4 انگل کاٹ کر درست کر دیا۔ پھر بہن اٹھی تو انہوں نے بھی 4 انگل کاٹ کر پائجامہ سی دیا اور کھونٹی پر لٹکا کر وہ بھی سو گئی۔ نواب صاحب نے جو صبح کو نہا دھو کر پائجامہ پہنا تو وہ نیکر بن کر گھٹنوں سے اوپر پہنچ گیا۔ نواب صاحب نے سر پیٹ لیا اور سسرال کا سفر کھٹائی میں پڑ گیا۔ کبھی کبھی ایسے حادثات بھی لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہ ایک حادثہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے بہو اور میں درخواست کروں گا بیٹیوں سے، میرا ایک جملہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ خوب وائرل کیا جائے۔ بیٹیوں کو یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، شوہر کی مرید اور بچوں کی خادم۔ جب بچیاں بیوی بنے تو کیسی ہوں؟ شوہر کی مرید ہو اور بچوں کی خادمہ ہو۔ ہماری تعلیم میں ہماری بیٹیوں کے ذہن کو، جو آج ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس تعلیم نے بیٹیوں کے ذہن کو بڑا اونچا کر دیا، اس لیے وہ شوہر کو کوئی حیثیت نہیں دیتی۔ تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بیوی ہو، شوہر کی مرید اور بچوں کی خادم، تو نظام بہت اچھا چلنے والا ہے۔
اور ماں باپ سے بھی درخواست کروں گا وہ جو اولاد کے حقوق ہیں تین، وہ تینوں ادا کریں۔ سب سے پہلا جو حق ہے، پیدا ہونے کے بعد اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھیں۔ اور اچھا نام کیا ہے؟ اچھا نام یہ ہے کہ اسلامی نام ہو، صحابہ اور صحابیات کا نام ہو۔ ہمارا کیا، ہم بھی بہت اچھا نام رکھتے ہیں آج کل، اور اچھا کیا ہے؟ نیا نام ہونا چاہیے، ایک دم نیو نام، نیو نیم چاہیے ہمیں، جو کسی کا نہیں ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نام بتا دیجیے، انہوں نے بتا دیا عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الاحد، عبد الوہاب، کہ بھائی ان میں سے کوئی رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت نیا چاہیے تھوڑا سا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھا پسو مکھی یہ رکھ لو، یہ نئے ہیں، کسی کیوں نہیں ملیں گے؟ تو نیو نام، اور نیو نام کہاں تلاش کریں؟ انٹرنیٹ پر۔ انٹرنیٹ میں بہت ساری اچھی چیزیں مل جاتی ہیں، اور اس میں ساری چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے انٹرنیٹ پہ نام نہ تلاش کر کے اپنے علماء سے، اپنے مفتیان کرام سے، اپنے امام صاحب سے، ان سے معلوم کر کے اپنے بچوں کے نام رکھے جائیں۔ دوسرا، ان کی پڑھائی کا بہتر انتظام کیا جائے، ان کی پڑھائی کو اللہ کے رسول کا تعارف کرایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ کے نبی کون تھے، یہ بتایا جائے، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتایا جائے۔ آج تو ہم اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے، بچوں کو وقت دیا جائے۔ وہ ایک ٹیچر صاحبہ کاپی چیک کر رہی تھی، میں اکثر اپنی بات میں اس کو سناتا ہوں اپنے بیان میں، تو سنتے سنتے رو پڑی۔ شوہر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو کیا لکھا ہے، سوال یہ کیا گیا تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے جواب میں لکھا کہ ہم اسمارٹ فون بننا چاہتے ہیں، میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں رو رہا ہے، بچہ ہی لکھ دیا ہوگا۔ کہا کہ نہیں، تمہیں نہیں پتا کہ یہ بچہ ہمارا ہی ہے۔ ہم موبائل، بچے سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں لکھا؟ کہا کہ میرے ماں باپ موبائل کو وقت دیتے ہیں، مجھے وقت نہیں دیتے، کیا اچھا ہوتا کہ میں بھی اسمارٹ فون ہوتا تاکہ مجھے وقت تو مل جاتا۔ یہی حال ہے ہمارا کہ ہم بچوں کو وقت نہیں دیتے، موبائل پر لگے ہوئے ہیں۔ اپنے پورے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ ایسا نکال لیجئے کہ موبائل وغیرہ سب سوئچ آف کر کے سب بیٹھیں اور باتیں کریں اسلام کی، دین کی، اسی میں ہنسی مذاق کر لیجئے بچوں کے ساتھ، تاکہ بچوں کو وقت دیا جا سکے۔ تو بچوں کو وقت دیں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو وقت ملے۔ بچوں کو وقت نہیں ملیں گے تو بچے باغی ہو جائیں گے۔ تیسرا ہے کہ اچھا رشتہ دیکھ کر کے نکاح کر دیا جائے۔ بلکہ دوسرے پر اور میں تھوڑا سا اور بول دوں، دوسرے میں جو ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے، ان کو کسی بھی اسکول میں، کسی بھی مدرسے میں، کسی بھی ادارے میں لگانے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا سوچیں۔ وہ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر ہے، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سمجھی، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سمجھی۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کالج ہے یہ ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ پھر شکایتیں ہوتی ہیں، پھر آدمی شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے کہ ہمارے بچے ادب نہیں سیکھ رہے ہیں، اس اسکول میں جا رہے ہیں، اس مدرسے میں جا رہے ہیں، اس ادارے میں جا رہے ہیں، ادب نہیں سیکھ، ادب کہاں سے سیکھیں گے؟ ماں باپ کے پاس خود ادب نہیں ہے، ان کو وقت نہیں دیتے ہیں، پھر وہ جو چاہیں گے کریں گے، پھر الٹے سیدھے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ارے مدرسے میں کتنے گھنٹے آپ کا بچہ جا رہا ہے، کسی اسکول میں، کسی کالج میں کتنے گھنٹے جا رہا ہے؟ 6 گھنٹے، باقی 18 گھنٹے تو آپ کے ساتھ ہے، آپ کیا سکھا رہے ہو؟ تو اس لیے بچوں کا اللہ کے واسطے بچوں پر دھیان دیں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ میں مدرسے ادارے والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت پہ کسی کا دھیان نہیں، پڑھائی پر دھیان ہے۔ بچوں کو بھی یہ ہے کہ مجھے فرسٹ آنا چاہیے، اور مدرسے والوں کو بھی یہ ہے کہ گھر والوں کو دکھائیں گے دیکھ تمہارا بچہ کتنے اچھے نمبر لے کر کے آیا ہے، لیکن ان کو ایک اچھا انسان بنائیے، ان کو ایک اچھا انسان بنائیے۔ اور تیسری چیز، تیسرا جو حق ہے ماں باپ کے اوپر، وہ ہے کہ اچھی لڑکی دیکھ کر کے ان کا نکاح وقت پر کر دیا جائے۔
نکاح کے اوپر بھی انشاءاللہ کبھی بولیں گے. اس میں ایک بڑا مستقل مسئلہ چل رہا ہے جہیز کا، بچیوں کی شادیوں کا. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اس امید کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ لائک کا بٹن ضرور دبائیں گے اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ وائرل کریں گے تاکہ سب تک پہنچ سکے. اور پتہ نہیں اللہ کب کس کے دل میں ڈال دے اور کون سی بات کس کی نصیحت کی بن جائے، کب کس کو نصیحت معلوم ہو کر کے کب کس کا رخ بدل جائے، کب کس کی زندگی بدل جائے. السلام علیکم.